کہ اس مسجد کو شہید کر کے کس جگہ بنایا جا رہا ہے یہ ابھی نقشہ ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ پیر علماء کا فتویٰ آئے گا کہ کیا اس کو گرانا ہے یا نہیں گرانا۔ میں ابھی قبل از وقت ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اسی جگہ کے اوپر ہے یا دوسری جگہ کے اوپر ہے۔ اس وقت تک علماء بیٹھ کر نقشے کو دیکھ کر شرعی روح کو نہیں دیکھیں گے تب تک یہ مسجد شہید نہیں کرائی جا سکتی۔ باوثوق ذرائع سے یہ سامنے بات آ رہی ہے کہ مسجد کو بالائی منزل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسا بحران شروع ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ اسلام آباد میں جو مساجد کا شہید کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، 25 سال تک جس جگہ پر مسجد باجماعت ادا کی گئی ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے، اب اس کا گرانا مناسب نہیں۔ مساجد ہمارا ایمان ہے، ہماری عبادتیں ہیں، ہمارا اللہ کا گھر ہے۔ وہ ظاہری بات ہے جو علماء کرام اس کے متعلق جو بھی فتویٰ جاری فرمائیں گے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ون عمل کریں گے۔ ان ڈائلاگز کے دوران آج میں، کل میں، 3 دن میں، ہفتے کے اندر اس معاملے کو جب تک بیٹھ کے کسی حتمی نتیجے کی طرف نہیں لے جایا جاتا تو مہربانی کریں مسجد کو شہید کرنے کی طرف نہ جائے۔ کہ ہم اگر میدان میں آ گئے تو پھر آپ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مسجد تعمیر شدہ تھی عرصہ پاکستان بننے سے قبل سے، کہ اس مسجد کو شہید کر کے کس جگہ بنایا جا رہا ہے یہ ابھی نقشہ ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن باوثوق ذرائع سے یہ سامنے بات آ رہی ہے کہ مسجد کو بالائی منزل پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، اس مسجد کی امامت جو ہے، وہ جو ہمارے امام صاحب فرما رہے تھے، وہ بھی غالباً پرائیویٹ امام ہیں۔ اور اہل علاقہ کی درخواست یہ ہے کہ علماء کرام کے فتوے اور ان کے علم کی روشنی میں جو فیصلہ مسجد کے حوالے سے آیا ہے، اس مسجد کے اس فیصلے کو یہ تمام کے تمام حضرات اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پشت پر ٹھہریں گے۔ اگر تو وہ مسجد پرمیننٹ اسی جگہ سے شہید کر کے اسی جگہ پر مزید توسیع کے ساتھ بنائی جائے گی تو یہ تمام اسی بات پہ تصدیق کریں گے۔ اور اگر مسجد کو شرعی لحاظ سے شہید کر کے اور غیر شرعی طریقے سے کسی اور جگہ یا کوئی اور طرز بناتے ہیں تو اس پر علماء کے فتوے کے پیچھے تمام اہل سنت اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے اس کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری عرض یہ کہ اگر ایسی صورت میں کہ سرکاری املاک جو وہاں پہ دفاتر بنائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو اس مسجد کے اندر جو ہمارے تاجر وہاں کے نماز پڑھنے جاتے ہیں 5 وقت کی، جمعہ نماز پڑھتے ہیں یا تراویحوں کا سلسلہ وہاں پہ ہوتا ہے، تو ان تمام سلسلوں کے لیے تمام تاجر لوگوں کو وہاں پہ اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں، چونکہ ہمارے پاس نقشہ نہیں تھا، اور اگر نقشہ سامنے آ جائے تو اس پر مفتیان کے سامنے رکھ دیں گے اور مفتیان جو اس پہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ کچھ ایسا بحران شروع ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ اسلام آباد میں جو مساجد کا شہید کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور یقیناً تمام مسلمان مسجد چونکہ اللہ کے گھر ہیں اور اس پر علماء کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، تو ڈی اے خان بڑی مشکل سے امن کی طرف آیا ہے، اور کسی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر دوبارہ کوئی ایسا ایشو نہ ٹھہرے۔ ہم انتظامیہ سے، ہم اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ سے دستبستہ درخواست کرتے ہیں کہ اس ایشو کو یہیں پہ مصلحت کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ، ہمارے ذمہ دار یہاں پہ عدنان صاحب آئے ہوئے ہیں، انہی کے ذریعے ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، 10 لوگوں کی کمیٹی بنی ہے، اگر ہائی اپس کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہو جائے، یا آپ خود اس کی پرسو کر کے اور اسی طرح کی ایک محفل میں ہمارے سامنے اس سارے ریکارڈ کو لے آئیں تو اس میں بہتری ہو جائے گی، بجائے لوگ اشتعال کی طرف جانے کے۔ انشاءاللہ تعالی لوگ ابھی دل جمی کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان ڈائلاگز کے دوران آج میں، کل میں، 3 دن میں، ہفتے کے اندر چونکہ آج کل کی مصروفیات ہیں، سی ایم صاحب آئے ہوئے ہیں تو تمام انتظامیہ ان کے ساتھ مصروف ہوگی۔ 14 کے بعد 15-16 اگست میں اس معاملے کو جب تک بیٹھ کے کسی حتمی نتیجے کی طرف نہیں لے جایا جاتا تو مہربانی کریں مسجد کو شہید کرنے کی طرف نہ جائے، مسجد کو کام کو فی الحال روک دیا جائے۔ بعض حضرات تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیر علماء کا فتویٰ آئے گا کہ کیا اس کو گرانا ہے یا نہیں گرانا، مصلی ہے یا مسجد ہے، کس حکم میں ہے اور اجازت تھی یا نہیں تھی۔ بہرحال مولانا تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ 25 سال تک جس جگہ پر مسجد باجماعت ادا کی گئی ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے، اب اس کا گرانا مناسب نہیں، شرعاً اجازت بھی نہیں۔ اور یہ تو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹریفک چوکی ہے وہاں پہ اس کو دوبارہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو مسجد ہے
اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو بھی شہید کریں گے اور اسی جگہ پہ بنائیں گے۔ ابھی مجھے وہاں کا جو نقشہ ہے، ابھی میں نے نقشہ منگوایا ہے، میں ابھی قبل از وقت ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اسی جگہ کے اوپر ہے یا دوسری جگہ کے اوپر ہے۔ تو ابھی میں جاتا ہوں سیدھا، میں نقشہ دیکھتا ہوں مسجد کا، تو پھر میں قاری خلیل صاحب ہیں یا جو شاہد بھائی ہیں، اپنے ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اجاز صاحب ہیں، میں ان کے ساتھ رابطہ کر لوں گا اور میں ان کو دکھا دوں گا کہ جو بھی نقشہ ہے۔ باقی قاری خلیل صاحب نے بات کی کہ فتوے کے حوالے سے، وہ ظاہری بات ہے، جو علماء کرام اس کے متعلق جو بھی فتویٰ جاری فرمائیں گے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ منوان عمل کریں گے۔ اور مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، نہ آپ کا گھر ہے، نہ ہمارا گھر ہے، نہ کسی اور کا گھر ہے، اس چیز کو ہم بھی ڈینائی نہیں کرتے، اور اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ معافی دے کہ کوئی دوسرا سیکٹ ہے جس کو ہم نے مطمئن کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ جو اسلامی طور پہ جو علماء کرام جو بھی فتویٰ جاری فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہی کریں گے۔ تو میں وہ پہلے دیکھ لوں، میں سر سے بھی بات کر لوں، اور جو پوری ٹریفک چوکی کا نقشہ ہے اور اس میں جو پہلے مسجد بنی ہوئی ہے اور ابھی جو نقشے میں مسجد ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیز ہے۔ ہاں، اگر آپ مطلب ایک قاری صاحب فرما رہے تھے کہ فتویٰ ہے کہ اگر 25 سال تک کہیں مٹی کے اوپر بھی آپ نماز ادا کرتے رہیں تو وہ بھی مسجد کے اس میں آتی ہے۔ تو یہ تو مسجد بنی ہوئی ہے آلریڈی اور بہت سالوں سے بنی ہوئی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی مسجد ہے، یا اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں ابھی جا کے اس کا سارا جو ہے نقشہ وہ بھی دیکھ لوں گا، میں آپ لوگوں کو کنوے بھی کر دوں گا کہ یہ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ سارا یہ مل جل کے یہ جو ایک مسجد کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کر لیں انشاءاللہ۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں مدرسہ سراج العلوم میں اکٹھے ہوئے، آج کا ہمارا جو اجلاس تھا، آج کا یہ ایجنڈا تھا کہ مسجد عثمان جو ٹریفک چوکی پر ادھر موجود ہے تو اس کو شہید کرانے میں کوئی بات آ رہی ہے کہ اس کو شہید کر رہے ہیں، دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں، یا نئی سرے سے بنا رہے ہیں، یا یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج کا ہمارے اجلاس کا یہی فیصلہ طے ہوا ہے کہ جس وقت تک علماء بیٹھ کر نقشے کو دیکھ کر شرعی روح کو نہیں دیکھیں گے، جب تک علماء کا فیصلہ نہیں آئے گا تب تک یہ مسجد شہید نہیں کرائی جا سکتی۔ اور دوسری بات کہ ملک پاکستان میں جہاں جہاں بھی مساجد ہیں، مساجد ہمارا ایمان ہے، ہماری عبادتیں ہیں، ہمارا اللہ کا گھر ہے، تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان سے زیادہ آپ وہ نہ لیں کہ ہم اگر میدان میں آ گئے تو پھر آپ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔